کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا واقعہ تھا جہاں صرف 72 نفوس نے ہزاروں کا لشکر ہلا دیا؟ وہ کون سا معصوم بچہ تھا جس کی پیاس نے آسمان کو رلا دیا؟ اور وہ کون سا سجدہ تھا جس نے ظالم سلطنت کو لرزا دیا؟ آئیے سنتے ہیں کربلا کی وہ درد بھری داستاں جو رہتی دنیا تک حق و باطل کا فیصلہ کرتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس عظیم قربانی کا جس نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ واقعہ جو تاریخ اسلام کا نہ صرف اہم ترین موڑ ہے بلکہ ہر مظلوم کے دل کو سہارا دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کربلا کے اس عظیم سانحے کی جہاں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنا سر کٹوانا قبول کر لیا، مگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ حضرت علی و فاطمہ الزہرا، وہ ہستی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کھلایا، اپنی زبان چسوائی، جنہیں دیکھ کر فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی صبر، علم، عدل اور تقویٰ کا نمونہ تھی۔ وہ نہ صرف اہل بیت کے چشم و چراغ تھے بلکہ امت کے لیے مینارۂ نورہ بھی تھے۔ جب یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے خلافت کو ملکیت میں بدل دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت مجھ پر واجب نہیں۔ یہ انکار صرف ایک شخص کا انکار نہ تھا بلکہ یہ دین کی حفاظت کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ مسلمان حق کے لیے کھڑے ہو اور باطل سے ٹکرائے جائے، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ ہزاروں خطوط امام کو بھیجے گئے جن میں وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تشریف لائیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جنہیں شہید کر دیا گیا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار نہ مانی۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر صرف زمین کا نہیں بلکہ تاریخ کا وہ سفر تھا جو رہتی دنیا تک روشنی پھیلائے گا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے۔ ساتھ تھے 72 وفادار جن میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب شامل تھے۔ دوسری طرف یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر پیاس تھی مگر دلوں میں قرآن کی روشنی، آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہاتھوں میں علم حق۔ 10 محرم یعنی عاشوراء، آسمان ساکت، زمین لرزاں، فرشتے اشک بار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو نماز کے بعد صف بندی کا حکم دیا۔ ایک ایک کر کے شہزادے، اصحاب، غلام سب شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر، وہ جوان جو سراپے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اصغر، ایمان کے جگر گوشہ، سب رائے خدا میں قربان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار، وفائے، شجاعت و غیرت کی مثال، جب پانی لانے گئے مشکیزہ بھرا مگر خود پانی نہ پیا۔ دشمن نے بازو کاٹ دیے پر وفا نہ چھوڑی، شہید ہو گئے مگر مشکیزہ نہ گرنے دیا۔ آج بھی دنیا انہیں باب الہواج کہتی ہے۔ جب ہر طرف سے موت چھا چکی تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں سے کہا، اس معصوم کو پانی دے دو، یہ تو کچھ نہیں بولے گا۔ حرملہ نے تیر چلایا، وہ تیر جو 3 نوک والا تھا علی اصغر کے نازک گلے پر لگا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے خون کو آسمان کی طرف اچھالا۔ بالآخر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور، بدن پر تیر اور نیزے کے نشانات، پیاس سے نڈھال۔ دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہوا، نیزہ لگایا گیا، تلواریں برسائی گئی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، سجدہ کیا اور فرمایا، اے پروردگار، میں تیرے دین کو بچاتے ہوئے شہید ہو رہا ہوں، مجھے قبول فرما۔ شہادت ہو گئی مگر یزید ہار گیا۔ شہادت کے بعد قافلہ اہل حرم جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام زین العابدین شامل تھے،
قید کر لیے گئے، کوفہ و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، مگر حضرت زینب نے وہ خطبہ دیا جس نے یزید کے محل میں زلزلہ ہبا کر دیا۔ اے یزید، تو نے سمجھا کہ تو نے حسین کو قتل کر کے کامیابی حاصل کی؟ ہرگز نہیں، تو نے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، باطل سے کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام ہے۔ کربلا ہر دور کے لیے سبق ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کے سامنے جھکنا حرام ہے، چاہے تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ آج بھی حسین کے راستے پر ہیں۔ کیا ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں؟ کیا ہم حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہم حسینی ہیں، اگر نہیں تو ہمیں پھر سے خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا ماتم کا نام نہیں، عمل کا نام ہے۔ یہ صرف آنسو بہانے کا مقام نہیں بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کی تحریک ہے۔ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق و صداقت، صبر و استقامت، قربانی و محبت کا درس عطا کرے۔ کربلا کا ہر قطرہ خون گواہی دے رہا ہے کہ زندگی ایمان کے بغیر کچھ نہیں، اور موت حق پر ہو تو کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔